اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور اس باب میں ہم گفتگو تھوڑی بہت کر چکے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے درمیان جو رابطہ ہے، جو شباہتیں ہیں اور جو موضوعات ہیں کہ جن کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہایت ہی شباہت ہے، اور کچھ چیزیں جو کہ خود حیات طیبہ جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ میں آپ نے کچھ ایسے احادیث فرمائے کہ جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کہ جن کو طرفین کی کتابوں میں لکھا گیا، اور دونوں طرف کے جو راوی ہے انہوں نے ان احادیث کو نقل کیا، اور اس میں سے جو ہے کافی ساری شباہات، کافی ساری جو شباہتیں ہیں ان دونوں بزرگواروں کے درمیان وہ بھی نقل ہوئی۔ مثلا اس میں سے جیسے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب ظہور فرماتے ہیں اور بعد میں جو ہے آپ جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو تبلیغ کا سلسلہ خود شہر مکہ سے شروع کر لیتے ہیں، اور شہر مکہ سے ہی وہاں لوگ جو ہے بعض ان میں سے بعض جو کہ ایمان کے وہ نور جو ہے ان کے قلوب میں چلا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے ان کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر اسلام قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں، کم تعداد یا زیادہ تعداد، لیکن سلسلہ تبلیغ جو ہے وہ شہر مکہ سے ہی شروع ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے حضور نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو روایات موجود ہے، مخصوصاً کتاب شریف بحار الانوار، وہاں پر بھی کچھ ایسے روایات جو ہے وہ منقول ہے کہ جو صحیح السند روایات ہے کہ آپ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ بھی تبلیغ کا سلسلہ شہر مکہ سے ہی شروع کریں گے، اور وہاں سے ہی آپ لوگوں کو واعظ نصیحت اور جو لوگ اعتراض کریں گے ان کے لیے دلیلیں بھی لے کے آئیں گے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یعنی شہر مکہ جہاں حضور نے تبلیغ شروع کی تھی وہیں پہ ہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی تبلیغ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس مہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب کو۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ تمام اراکین امام حسین اسلام ٹی وی کی دعائیں ہیں، خدا قدوس آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس اہم ترین موضوع پر امام حسین اسلام ٹی وی کی طرف سے ہمیں اس موضوع میں شامل کر کے
यकीनन ये हम सब पे एहसान है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलामत रहे क़िबला। मैं काफ़ी जो ये दिन हैं, इन दिनों में गुफ्तगू का सिलसिला भी इसी मौजू पर कर रहे हैं, तो पहला सवाल मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। और पहला सवाल यह है कि हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ क्या राब्ता है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम आलम इस्लाम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, और जगह जगह आपकी विलादत के हवाले से महफिल मीलाद का इनेकाद हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि तमाम ही आलम इस्लाम बगैर किसी इस्तिस्ना के इस सिलसिले में मसरूफ़ है। बिल्कुल। और हुज़ूर सरवर कायनात का जिक्र खैर हम तमाम लोगों के लिए खैर का सबब है, और तमाम मुसलमानों के लिए खैर और सआदत अगर कहीं मैसर हो सकती है तो जिक्र सरवर कायनात में हो सकती है। बेशक। तो अब अगर जिक्र सरवर कायनात को हम देखें तो यकीनन जिक्र सरवर कायनात और हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आपस में बहुत ज्यादा मुतरादिफ, यानी आपस में रब्त बेतहाशा आपस में पाया जाता है। इस एतबार से कि हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ दर हकीकत अज्जाए पैगंबर में से एक जुज है। सही सही। क्योंकि हुजूर सरवर कायनात ने जो इरशाद फरमाया है, और तमाम ही आलम इस्लाम में तमाम कैफियतें मौजूद हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत है। सुभान अब इतरत का तर्जुमा किया गया अत्फ़े बयान की शक्ल में, वो इतरती अहल बैती। जी। इतरत कौन है? जो मेरे अहले बैत हैं। यानी इतरत अलग से नहीं है, मेरी अहले बैत ही इतरत हैं। और इतरत का तर्जुमा अगर आप कोई भी लुगत उठा के देखें तो इतरत का मतलब है अज्जा, जुज। जी। यानी हुजूर सरवर कायनात ने अपने अहले बैत को अपने अज्जा शुमार किया। जैसे मेरी आंख मेरा एक जुज है, मेरा हाथ मेरा एक जुज है, मेरा सीना मेरा एक जुज है, मेरी जबान मेरा एक जुज है, वैसे ही गोया सरवर कायनात के अज्जा ये अहले बैत हैं। कोई जुज मौलाए मुत्तकियान की शक्ल में है, तो कोई जुज शहजादी आलमताब की शक्ल में है, तो कोई जुज मौला हसन की शान में, तो कोई मौला हुसैन की शक्ल में। इस तरीके से एक जुज का नाम हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस कैफियत को समझना निहायत जरूरी है कि कोई और नहीं है। और यही वजह भी हम बबांगे दोहल एक बात को कहते हैं, अलल ऐलान मिंबरों से इस बात का ऐलान किया जाता है, हम कहते हैं कि आज एक मुसलमान सही जिस वक्त गुलदस्ते आजान पे खड़ा होता है, सही, या ये कि वो कलमा पढ़ता है जी, तो कलमे के अंदर कलमे के अंदर जो पहला मरहला है वो तौहीद का है, यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि वहदहु ला शरीक परवरदिगार अकेला है, तन्हा है, यकता है। एक वो उसके फौरन बाद जो गवाही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। नहीं, बेशक। क्यों? इसलिए कि हजरत हुज्जत का वजूद थे को है में तब्दील कर रहा है। सही, सुभान अल्लाह। यानी अगर हजरत हुज्जत के वजूद को नफी कर दी जाए, ना माना जाए, ना तस्लीम किया जाए, तो हजरत हुजूर सरवर कायनात को आप है नहीं कह सकते। है का वजूद दर हकीकत जो इस वक्त सबूत है, वो सबसे बड़ा सबूत हजरत हुज्जत अल्लाह ताला फर शरीफ है। नहीं, हुजूर हजरत हुज्जत के वजूद के सबब ही दर हकीकत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। और देखिए इस सिलसिले में ये नहीं कि अगर आप दुई के कायल होंगे तो बात कह सकते हैं कि इनको बढ़ा दिया, इनको घटा दिया। मसला घटाने और बढ़ाने का नहीं है, मसला ये कि सरवर कायनात का अपना वजूद कैसे। अभी मजीद इस सिलसिले में मुमकिन है कोई सवाल सामने आए कि इसके नतीजे में हम कुछ और कह सकते हो। मैं समझता हूँ कि अगर हजरत हुज्जत के वजूद की नफी करेंगे तो सरवर कायनात समझ में नहीं आ सकती। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई। और अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सीरत हज़रत रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वाली के उन्वान से कि क्या हुजूर की सीरत का तज़किरा बग़ैर हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुमकिन हो सकता है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। नहीं, जहाँ तक देखिए आप पहले सवाल से काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया रब्त देते हुए, और यकीनन मैं समझता हूं कि जो भी बारीक से बारीक
بات اس سلسلے میں سامنے آئے گی تو اس میں بات ضرور کہی جائے گی کہ حضرت حجت کے بغیر تو سرور کائنات کی نہ سیرت کا اور نہ اقوال و افعال کا تکمیل ہو ہی نہیں سکتی. جی تکمیل سیرت کے لیے حضرت حجت کو دیکھنا ضروری. اب کیسے؟ اس کو میں خدمت میں آپ کے عرض کروں گی. بسم اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید صراحتاً کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جی بے شک اللہ کے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی کہ پریکٹیکلی نمونہ اگر کوئی ہے تو اس کا نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بے شک. تو اب جب تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا کچھ خاص مسلمانوں کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی مثلاً یہ جو لفظ استعمال کیا اسوہ حسنہ، تو کیا اس کا تعلق فقط ان افراد سے ہے کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، مثلا صحابیات کہا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ مسلمان جو اگرچہ نہیں دیکھ سکے مگر سیرت سرور کائنات ان کے لیے حجت ہے جو حضور کے ہم عصر ہیں، مثلا صحیح ہم زمانہ ہیں. جی. یا یہ کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے. جی تو ظاہر ہے کہ ہر فرد جواب دے گا کہ نہیں، حضور کی سیرت فقط ان لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے کہ جو لوگ صرف حضور کے زمانے سے وابستہ ہیں. صحیح. بلکہ کہا جائے گا ہر اس فرد سے وابستہ جو قیامت تک کے لیے بے شک بغیر کسی استثناء کے جی ہر فرد بشر قیامت تک کے لیے جو ہے اس کے لیے حضور کی سیرت حجت ہے. تو جب حضور کی سیرت اس کے لیے حجت ہے تو پھر مسئلہ یہ کہ جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما لیں 11 ہجری، جی ہم 1400 اب دیکھیے 40 سال سے اوپر 43 چل رہا ہے، جی جی 1443 ہجری ہو گیا. بالکل. تو حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1432 سال تو مکمل ہو ہی گئے. بے شک 33 کو اگر شامل کیا جائے یقیناً. جب حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں، پردہ کیے ہوئے، معاف کیجیے گا مثال مبارک ہے، پردہ کیے ہوئے حضور کو اتنے سال ہو چکے ہیں. بے شک. آج آپ اور میں کیسے اس منزل کے اوپر آئیں گے؟ ہم حضور کی حجت کیسے، سیرت کو کیسے اپنائیں گے؟ آپ کہیں گے کتابوں میں موجود ہے، سیرت کے اوپر بڑی بہترین کتابیں لکھی گئی، مثلا سید جعفر مرتضی عملی کتاب الصحیح سیرت رسول اعظم، بہت عمدہ کتاب ہے مثلا. اور اردو زبان کے اندر ایک سے ایک کتاب ماشاءاللہ موجود ہے. کتنا کام ہماری اردو زبان میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہو یا ائمہ طاہرین کی سیرت کے حوالے سے، وافر مقدار میں کام موجود ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کہیں کتاب اٹھا کے دیکھیں سیرت کی، تو معاف کیجیے گا سیرت اس وقت تک سیرت ہوتی جب تک عمل میں ہوتی. صحیح. لیکن اگر وہی سیرت آگے بڑھ کے کتابوں کی زینت بن جائے تو قول کہلا سکتی ہے، سیرت نہیں بن سکتی. صحیح. جی. اور سیرت کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے اور عمل کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. بے شک. تو سرور کائنات کی سیرت حجت ہے مسلمانوں کے اوپر، تو پھر ضروری ہے کہ سرور کائنات کا جسم مبارک بھی قیامت تک کے لیے موجود ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، نہایت ہی مہم نقطہ ہے. تاکہ وہ سیرت کا اظہار ہو سکے. بے شک بالکل. سیرت حجت ہے، یقیناً. اب مسئلہ یہ کہ حضور سرور کائنات پردہ فرما چکے. صحیح. تو جب حضور پردہ فرما چکے جی تو سوال بس اتنا ہے کہ اس وقت جی جبکہ سیرت حجت ہے تو وہ سیرت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. راستہ بس ایک ہے. میں اپنے تمام ناظرین امام حسین ٹی وی کی طرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تمام جملہ ناظرین کی خدمت میں بات کہنا چاہتا ہوں، جی راستہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے صحیح سوائے ایک راستے کے کہ آپ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وجود کو تسلیم کریں. بے شک بے شک بے شک. آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تاکہ ان کی سیرت تکمیل سیرت سرور کائنات بن سکے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ لیکن سامنے کی بات ہے کہ اس کے علاوہ امکان ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو جب ممکن نہیں ہے تو کیسے کریں گے آپ؟ بالکل بالکل. سوائے اس کے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں، اور ہو تو براہ کرم میرے علم میں اضافے کا سبب بنیے. پھر میں اپنا اس دعوے کو واپس لے لوں کہ حضور سرور کائنات کی سیرت بغیر سیرت حضرت حجت کے مکمل نہیں ہو سکتی. میں اس دعوے کو واپس لے لوں گا براہ کرم میرے علم میں اضافے کا سبب. صحیح. بے شک. بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے جو دلیل قائم کر دی، یقیناً
غور کا مقام ہے اور یقیناً فکر کرنی چاہیے۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت پر کچھ وضاحت اگر ہو جائے۔ دیکھیے اب جتنے بھی افعال اور جتنے بھی مطلب اسلام سے متعلق گفتگو حضرت حجت کے حوالے سامنے آئے گی، جتنی بھی آ جائے، وہ چاہے باب دعا کے اعتبار سے ہو، باب زیارت کے اعتبار سے ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے اپنے توقیات میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ، جو بھی اب وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے کہ شیخ طوسی کے زمانے تک لگ بھگ توقیات کا سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت حجت کے ذریعے سے مختلف اوقات میں کچھ توقیات اور خطوط سامنے آتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں کچھ خصوصیت کے ساتھ دعائے مبارکہ ندبہ حضرت حجت سے مروی ہے، زیارت ناحیہ مقدسہ یہ خود حضرت حجت سے متعلق ہے۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت ہمارے اپنے اعتقاد کی بنیاد پر اور ہمارے اپنے عقیدے کی بنیاد پر، جس پہ ہمیں فخر ہے، الحمدللہ ہمیں اس عقیدے کے اوپر فخر ہے، اور یہ عقیدہ خالصتاً عقیدت کی بنیاد پر بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حضور سرور کائنات کی معتبر سنت کی بنیاد پر سامنے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ عقیدہ بھی ہم اپنی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے، عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو وہ عقیدت رکھیے تو بات اپنی جگہ پر، بات الگ ہے، عقیدت کی باتیں الگ ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ معین نہیں کر سکتے۔ عقیدہ قرآن ہی بتائے گا، عقیدہ سیرت پیغمبر ہی بتائے گی۔ اب اس منزل کے اوپر جو حضرت حجت کے وجود کو ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت حجت کا وجود اس منزل کے اوپر بعین ہی وجود سرور کائنات ہے۔ جی صحیح، بے شک۔ جیسے مختلف قرآن کی آیتیں بھی سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، مثلا قرآن میں ترجمہ پیش کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اب جو قرآن کی آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ تو الگ الگ جگہ پہ الفاظ مختلف موجود ہے قرآن کی، الفاظ الگ الگ پڑھتے ہوئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ حالانکہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی تکمیل کرے گا، اتمام کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے مشرک ہو یا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافروں کو برائی کیوں نہ۔ سوال یہ کہ یہ تکمیل نور کیسے ہو رہی ہے؟ صحیح، تتمیم نور کیسے ہو رہی ہے؟ اگر حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود وجود کو نہ مانا جائے تو تکمیل نور پروردگار نہیں ہو سکتی۔ بے شک، بے شک۔ خاکی افراد کا ہونا اور ہے، نوری فرد کا ہونا اور ہے۔ صحیح۔ اچھا لطف کی بات یہ بھی ہے کہ جتنے افراد کو آج تک رہبر بنایا گیا ہے یا رہبر تسلیم کیا گیا ہے، یہ جتنے افراد کو رہبر معین کیا جاتا رہا ہے، ہاں ان کا دعوی رہبری ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اردو زبان کا خاص محاورہ ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچ گرم۔ تو اگر اس آواز دیکھیں کہ دیگ تو گرم تھی نہیں، چمچ کو زیادہ ہی گرم ہوئے ہوئے ہیں، جتنے افراد نے اب تک دعویٰ ان کی طرف سے کیا ہے انہوں نے بھی کسی فرد کو نور نہیں کہا ہے۔ صحیح، واہ۔ نور تنہا ذات حضرت حجت کی ہے، حضرت حجت اس منزل کے اوپر تمام ہی سیرت پیغمبر کا ایک لازمی جزو لا ينفک ہے، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ لہذا حضور سرور کائنات کی سیرت کی تکمیل بھی ان سے ہوتی ہے، اور ان کی سیرت کو دیکھنے کے بعد میں حضور کی سیرت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات، دوسری تھوڑی سی وضاحت اور ہو سامنے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کو بہت اچھا لگے گا۔ جی جی بسم اللہ۔ دیکھیے مسئلہ حضور کی سیرت کی روشنی میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کیا کیا۔ صحیح۔ دیکھیے بڑی گہری، تھوڑی گہری بات ہے، مگر اگر ہمارے ناظرین اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حضور نے کیا کیا، سیرت یہ نہیں بتاتی کہ حضور نے کیا کیا، مسئلہ یہ کہ حضور ہوتے تو کیا کرتے۔ صحیح۔ حضور ہوتے تو کیا کرتے۔ بالکل۔ اب جو لوگ اس منزل کو سمجھ سکتے ہیں وہ آج تک افعال ائمہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ جی مثلا میں سامنے دو افراد حضور سرور کائنات کے زبان چسائے ہوئے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہما الصلوۃ والسلام، جی یہ کون ہے؟ یہ دونوں امام ہیں۔ بے شک۔ کیسے امام ہیں؟ جو اطرت ہیں، اطرت ہے تو جز ہے، جز ہے
تو نبی کی ذات کا حصہ ہے. جب نبی کی ذات کا حصہ تو ان کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اگر حضور پردہ فرما لیں تو یہ بتائیں کہ حضور ہوتے تو کیا کرتے. سبحان اللہ. بالکل. اب اگر مولا حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں جی تو مولا حسن نہیں کر رہے ہیں جی، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آج رسول ہوتے تو صلح کرتے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سن 60 ہجری کے بعد میں 61 ہجری میں مولا امام حسین السلام کربلا کے میدان میں جو کچھ عمل انجام دے رہے ہیں یا مولا حسین انجام نہیں دے رہے ہیں؟ جی خود رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین ہوتے، اگر رسول ہوتے تو اس وقت جنگ فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ان کا وجود یہ بتانے کے لیے ہے کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے. تو جیسے امام حسن اور امام حسین کا وجود یہ بتانے کے لیے کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے، ویسے ہی آج حضرت حجت کا وجود بھی یہی بتانے کے لیے ہے کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوبصورتی سے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی. اور اگلا سوال میں تھوڑا سا ہٹ کے کرنا چاہوں گا، البتہ انہی کے ساتھ مربوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ جیسے آپ نے پہلے ابتدا میں حدیث پڑھی کہ میرے بعد 2 گراں قدر چیزیں ہیں، قرآن اور ایک اطرت ہے، تو اس قسم کے سفارشات کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے اکثر تعداد میں اہل بیت کو لوگوں نے چھوڑا. تو اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے، اس کی کیا علت تھی اور کیا اس کی کون سے وجوہات تھے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. اب دیکھیے جناب علی، سلسلے میں کچھ کڑوی بات کہوں، بسم اللہ، بار سے بات رہا. میرے ناظرین اگر اس سلسلے میں سننا چاہیں تو تاریخی حقیقتیں ہیں اور الحق مر حق کڑوا. دیکھیے سرور کائنات کی سیرت کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں جی، روشنی موجود ہے، آپ دیکھیے تو جناب علی غدیر تک معاملہ کچھ اور ہے. صحیح، بالکل. اور غدیر کے بعد میں معاملہ بگڑا ہے. جی دیکھیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھ جیسا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں عالم ہوں، مگر ایک بات کا کہ میں جاہل ہوں. بس اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، مجھے اپنی جہاد اقرار ہے. اس بنیاد پر میں جو دیکھ رہا ہوں تاریخ کے اوراق کے اندر، صحیح، تو مجھے جو دکھائی دے رہا وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک معاملہ کچھ اور ہے. صحیح، بالکل. اور سن 10 ہجری کے بعد 18 ذی الحجہ کے بعد معاملہ کچھ اور ہو. کیا ہوا؟ اس وقت تک حضور کے ارد گرد مجمع ہے. صحیح. کتنا مجمع ہے کہ دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں 40 افراد کو بلایا گیا ہے. جی، مدعو کیا گیا، آئیے آئیے آئیے. وہ آئے. غدیر میں 40 نہیں ہے، صحیح، 400 نہیں ہے، جی، 4000 نہیں ہے، 40,000 نہیں ہے، صحیح، 1,25,000 سے لے کر 1,50,000 تک کا مجمع غدیر میں ہے. صحیح. غدیر کون سی جگہ ہے؟ غدیر وہ جگہ جو بین المدینہ والمکہ تقریباً مطلب میں تقریباً غلط استعمال کرتے ہوئے آج جو حفا موجود ہے آپ میپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہاں سے الگ شام والے شام جائیں گے، عراق والے عراق جائیں گے، مطلب مدینے والے مدینے جائیں گے. اور یہ وہ ایک چوراہا ہے گویا ایک طرح کا، جہاں سے ہر راستے الگ الگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. اب میں یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ آ رہے ہیں مکے سے. مکے سے تو آ رہے ہیں. تو مکہ کیا پورا مکہ ساتھ میں حضور کے آ گیا؟ جی، نہیں آیا. مکے والے مکے میں رہ گئے. جی، بالکل. جو لوگ مسافرین میں سے تھے وہی تو آئے مکے سے نکل کے. جی جی، اب مسافرین کتنے؟ مسافرین اتنے کہ 1.5 لاکھ کے حاجی حضور کے ساتھ موجود ہے، غدیر میں موجود ہے. تو اس کا مطلب جو لوگ وہاں رہ چکے وہ تو ان کے سامنے حضور ایک آواز دیتے ہیں، حضور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگ آتے ہیں. یہ اب تک ہے. صحیح. غدیر تک معاملہ پہنچتے پہنچتے ایسا ہوا کہ اعلان کے لیے بھی اللہ جل جلالہ تعالی کریم کو ایک لفظ استعمال کرنا پڑا. دیکھیے اب لفظوں کا ایک ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سیدھا سیدھا حکم ہے اے رسول وہ پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. صحیح. آگے بڑھیے ذرا، لہجہ دیکھیے جی. لم تفعل
فما بلغت رسالتہ، اللہ، اگر یہ کام نہیں کیا. جی اب اس جملے کو آپ اس کی اہمیت کے اوپر محصور فرمائیے. صحیح. کہ ولایت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر سرور کائنات اس کام کو انجام نہ دیں، جی صحیح، تو گویا رسالت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ تو اہمیت ہو گئی. لیکن آگے بڑھیے، جی آگے بڑھیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ اکبر. یہ سمجھ میں نہیں آتا. جی اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. کیوں رکھے گا محفوظ؟ جی اس کا مطلب کچھ خطرات جی جی یقیناً ذہن پیغمبر میں موجود ہیں کہ بالکل. جس کی بنیاد پر سرور کائنات گویا معاف کیجیے گا میری اپنی زبان کی کوتاہی ہے، جی گویا تذبذب کے شکار ہیں. کروں نہ کروں، کہیں پریشانی تو نہیں ہوگی. جی اللہ اطمینان دلاتے ہوئے کہہ رہا نہیں تذبذب کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم ہیں تمہارے پشت کے اوپر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم تمہاری حفاظت کریں گے. جی اب جب اللہ نے کہہ دیا ہم حفاظت کریں گے، تب حضور نے فوراً حضور استغفر اللہ، کوئی کوتاہی کا تصور حضور کے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا. یقیناً حضور نے فوراً کہا جی اس منزل کے، اور فوراً ایک جملہ سامنے آیا کہ الا ومن كنت مولا فهذا علی مولا، سبحان اللہ. جس کا میں مولا اس کا یہ پورا خطبہ. اب مسئلہ یہ کہ یہ ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، جی یہ ایک سلسلے کا اعلان ہے بے شک. جس کا پہلا علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے نا، تو اس سلسلے کا اعلان ہے. اب ہوا کیا؟ تو اس کا مطلب اچھا کوئی سمجھے نہ سمجھے، جو سامنے کھڑے وہ سمجھ رہے ہیں. جی بالکل. اب نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دن وہاں روکا حضور نے، رکو بیعت کرو. سلم علی علی بامرۃ المؤمنین، یہ جملہ موجود ہے روایتوں میں. علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. سبحان اللہ. یہ کر نہیں رہے ہیں، جی کر نہیں رہے، رسول کروا رہے ہیں. بالکل بالکل. واہ. کیوں؟ تاکہ سلسلہ بتایا جا سکے. اب اس کے بعد جو واپس پلٹے تو انہوں نے نبی کو چھوڑا ہے. صحیح. اب جو بات میں جس تلخی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تلخی ہے. آپ تعجب کریں گے کہ جس نبی کے ساتھ حجت حج آخر میں 1.5 لاکھ کا مجمع کم سے کم تھا، اس نبی کے جنازے میں 12 یا 17 افراد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں؟ جی اعلان غدیر کے بعد امت نے انحراف شروع کیا ہے. معاف کیجئے گا، لوگ یہ کہتے رہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ وفات پیغمبر کے بعد ہوا ہے، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، ارتداد ہوا، یہ ہوا. نہیں، یہ نبی کی وفات کے بعد کچھ نہیں ہوا، نبی کی زندگی میں غدیر کے بعد ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. بالکل سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ تو چونکہ کہیں نہ کہیں، اب یہ میرے ناظرین محسوس کریں، کہیں نہ کہیں چونکہ علی کو سامنے رکھا گیا، جی جی اظہار 12 کا کیا گیا. اور یہ جملے پورے موجود ہیں، خلفائی من بعدی 12، میرے بعد 12 ہوں گے. امرائی من بعدی 12، میرے بعد 12 امیر ہوں گے. وزرائی من بعدی 12، میرے بعد میرے 12 وزیر ہوں گے. مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ. جی بے شک. 12واں کون ہے؟ جی واہ. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں حضرت حجت کے وجود کی بنیاد پر بھی لوگوں نے حضرت حضور سرور کائنات کو ترک کیا ہے. تو ترک کرنے کا سبب اور چھوڑنے کا سبب کہیں نہ کہیں وہ سلسلہ امامت ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، کوئی پسند کرے نہ کرے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. یہ قرآن کا سبحان اللہ. بے شک بے شک. بڑی خوبصورتی سے آپ نے امامت کی طرف اشارہ فرمایا، اور جو سلسلہ ہے یقیناً روایات میں بھی موجود ہے. میں یہاں پر ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا کہ فرامین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی روشنی میں امامت حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے اور انشاءاللہ یہ مفید واقعہ ہو جائے. کہ اس سلسلے میں جو بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ افراد جو حضرت حجت کے موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حضور سرور کائنات کے فرامین خاص طور پہ ایک حجت کی صورت رکھتے ہیں. اور وہ افراد جو دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی 1-2 نہیں ہے،
بہت سارے ایسے حضور سرور کائنات کے اقوال ہیں کہ جہاں پر حضور سرور کائنات نے حضرت حجت کے حوالے سے گفتگو فرمائی. مثلا المہدی من اطرفی، جی مہدی میری اطرف سے. اللہ صحیح. وہی اطرت، وہی مسئلہ کہ اطرت ہے کون؟ اجزاء. اجزاء کا مطلب جز، کوئی ہر فرد نہیں ہے. جی المہدی من اہل بیتی ہوتا تو شاید کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کہتے بھائی ہاں جیسے میرے اہل بیت ویسے حضور کے بھی اہل بیت، لیکن المہدی من اطرت صحیح، مہدی میری اطرت. یہ المہدی من ولدی دوسری روایت ہے، مہدی میری اولاد میں سے ہیں. جی کوئی ابتر نہ سمجھے رسول کو. صحیح، سبحان اللہ. حضرت حجت کا وجود بتا رہا ہے کہ موجود ہیں اور اولاد ہے. سبحان اللہ، بے شک. دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، اس کے علاوہ یہ تو ڈائریکٹ الفاظ ہیں بالکل، اور الحمدللہ کوئی ایک دو نہیں ہے، متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر معصوم حضور سرور کائنات ان کو استعمال کیا. لیکن اب آگے بڑھ کے دیکھیے تھوڑا سا الگ ہٹ کے جو انڈائریکٹ وے میں آگے گفتگو کرتی. مثلاً اب متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات، اب جو لگے گا اس منزل کے اوپر ذرا بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لفظ کو دیکھیے گا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ جی مات میتۃ جاہلیہ. اللہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، صحیح، اس کی موت جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت. ظاہر ہے کہ حضور نے ڈائریکٹ حضرت حجت کا نام نہیں لیا ہے، لیکن حضرت حجت کا نام لیے بغیر جی اس منزل کے اوپر ایک عمومی گفتگو کرتے ہوئے اشارہ ہر فرد کی طرف کیا ہے، چاہے وہ امام اول حضرت علی علیہ السلام ہو، یا امام ثالث حضرت امام حسین علیہ السلام ہو، یا امام ثانی عشر حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی صحیح. فرامین کو یہ دو نہیں ہے. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جی نہ پہچانے، تو اب سلسلہ امامت کا قیامت تک رہنا ضروری ہے. یقیناً. سوال اتنا ہے کہ اب کون ہے؟ اب کون ہے؟ جی خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی جناب علی، جی امامت بتائیے کہاں ہے آپ کی؟ صحیح، بالکل بالکل. تو امامت کا وجود ضروری ہے. اور فرامین حضور سرور کائنات میں ایک دو نہیں ہے، الحمدللہ کثرت کے ساتھ ایسی احادیث موجود ہیں. اگر خالصتاً اس موضوع کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں وافر مقدار میں فرامین موجود ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. عباس قبلہ آپ کی خدمت میں آخری سوال میں کر لوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اور آخری سوال، میں نے ابتدائی جو پروگرام شروع ہوا تو شباہتوں کی طرف میں اس پر گفتگو کرتا رہا، تو یہی سوال آپ کی خدمت عالیہ میں بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان کیا باہمی شباہتیں ہیں، اس پر بھی اگر ایک روشنی ہو جائے. بہت اچھا آپ کا موضوع ہے، اور یقیناً یہ سوال بھی ایک اہم سوال ہو سکتا ہے بشرطے کہ ایک انسان غور و فکر سے کام لے. ظاہر ہے کہ اس وقت تمام عالم اسلام کی طرح ہم اتحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اتحاد کا مطلب بھی ایک بات خدمت میں عرض کر دوں، اور پورا عالم تشیع اس وقت اتحاد کا گویا عملی مظاہرہ کر رہا ہے، اور خواہ وہ اس کی بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو، لیکن ہم اس سے دور نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں. اتحاد کا مطلب اتحاد ہے، اتحاد کا مطلب انضمام نہیں ہے. معاف کیجیے گا، بالکل ہم انضمام کے قائل نہیں، اتحاد کے قائل ہیں. کل بھی اتحاد کے قائل تھے، آج بھی اتحاد کے قائل. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تشخص کو قائم کریں، ہم اپنے تشخص کو قائم کریں، اور اس کے بعد میں السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ ہے اتحاد. ایک بات، اور اس بنیاد پر جب ہم دیکھیں تو کم سے کم اس اتحاد کے لیے مابہل اشتراک چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. مابہل اشتراک چیزوں میں سر فہرست ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی تو حضور کی رسالت اور نبوت مابہل اشتراک ہے تمام مسلمانوں کے اندر. تو جب مابہل اشتراک مسلمانوں کے اندر، تو پھر ضرورت ہے کہ حضرت حجت کے اندر بھی وہ تمام صفات اور اوصاف پائے جانے چاہیے جو حضور سرور کائنات میں پائے جاتے ہیں.
بہت ساری صفات ہیں، ایک دو نہیں ہے جی۔ حضور نے فرمایا اسمہ اسمی، صحیح، بے شک، پہلی منزل، سبحان اللہ، ان کا نام میرا نام ہوگا، جی، کنیتہ کنیتی، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، اللہ، اور حد یہ کہ ان کی سیرت میری سیرت ہوگی، وہ رفتار و گفتاریں بالکل مجھ جیسے ہوں گے۔ جی، میں نے مختلف علماء اہل سنت والجماعت کی کتابیں پڑھا ہے کہ جس وقت حضور پر نور کا ظہور ہوگا تو لوگ چلا کے کہیں گے ھذا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحیح، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شباہت پائی جاتی ہے نا، بے عین ہی موجود ہے، نام بھی ہے اور پھر کنیت بھی ہے، اور پھر لطف کی بات یہ بھی ہے کہ دو افراد کے علاوہ نام اور کنیت کا جمع کرنا حرام ہے۔ جی بالکل، کیا مولا متقیان کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ کے لیے موجود ہے، یہ حضرت حجت کے لیے موجود ہے، باقی میری نظروں سے کہیں نہیں گزرا ہے۔ صحیح۔ اب جہاں شباہتوں کی بات آئے، آپ نے ذکر کیا، بہت اچھا ذکر کیا ہے، اور یقین یہ ذکر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس پہ ناظرین اپنے غور و فکر کریں۔ جی بالکل۔ اب جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صرف اور صرف حضرت حجت ہی نہیں جی اس منزل پہ، بلکہ باقی جگہ صرف حضور سرور کائنات ہی نہیں، بلکہ روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے حضرت حجت کو مختلف انبیاء کے مشابہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یعنی وہ شباہت انبیاء حضرت حجت میں پائی جاتی۔ مثلا عمر طویل حضرت نوح کو عطا کی ہے تو اللہ نے حضرت حجت کو بھی دی ہے، یا عمر طویل حضرت خضر کو دی ہے تو ان کو بھی دی ہے، ان کو حیات دی تو ان کو بھی حیات دی ہے، وہ زندہ تو یہ بھی زندہ ہے، ادریس زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، خضر زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، حضرت حجت بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ان کو عمر طویل اللہ جل جلالہ تعالیٰ نے دی ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی ان کو اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم نے عمر طویل عطا فرمائی ہے۔ ایک صفت۔ دوسری صفت، جیسے مختلف اور انبیاء کی ولادت کو مخفی رکھا گیا ہے، ویسے حضرت حجت کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کو کہیں گے آپ، حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، ایسے رکھا گیا۔ تیسری منزل کے اوپر، جیسے حضرت یوسف جی مصر کے بادشاہ بننے کے باوجود جی اپنی شخصیت کے اعتبار سے مجہول تھے، اللہ اللہ، پاکیزے کا اس اعتبار سے کہ موجود ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں کہ یوسف کون ہے، ویسے حضرت حجت ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، جی اللہ، ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی حضرت حجت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اور ایک صفت، اس کے علاوہ مثلا یہ کہ اب خود سرور کائنات کی صفات کو دیکھیے آپ، جی چونکہ ان کی سیرت حجت ہے لہذا ان کی سیرت کے اندر تمام سیرت کے پہلو حضرت حجت میں پائے جائیں گے، ہر جہت سے۔ صحیح، وہ بھی منسوب من اللہ ہے، وہ بھی منسوب من اللہ ہے، وہ بھی عصمت مآب ہے، یہ بھی عصمت مآب ہے، وہ بھی اللہ کے رہبر ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئیں، یہ اللہ کی طرف نمائندہ بن کے آئیں، ان کو بھی امت نے نہیں بنایا ہے تو ان کو بھی امت نے نہیں بنایا ہے، وہ بھی اس کے قوانین کو لے کے آئے تو یہ بھی قوانین، کہ آپ جتنے بھی آپ اس سلسلے میں اٹھا کے دیکھیں تو ایک دو نہیں، الحمدللہ مختلف صفات اور شباہتیں ایسی ہیں جو سرور کائنات اور مختلف انبیاء کی حضرت حجت میں پائی جاتی۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں ہمارے پاس تقریباً دو منٹ کا ٹائم ہے، اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین اسلام ٹی وی جو کام کر رہا ہے وہ اس وقت آج کی ضرورتوں کے اعتبار سے اہم ترین کام ہے، اس لیے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اسلام کے اہم ترین مسائل کو اور اہم ترین عقائد کو اور اہم ترین مراحل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ امام حسین اسلام ٹی وی کو دیکھنے کے بعد میں دل باغ باغ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ میں مومنین سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے گھر میں 2 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم آدھے گھنٹے اپنے ٹی وی کو خالصتاً مولا امام حسین اسلام کے نام سے منسوب اس امام حسین ٹی وی سے مربوط کیجئے۔
تاکہ آپ کی زندگی کے اندر شیعت کی مکمل جھلک دکھائی دے. چلیے کہ بہت اچھے علماء، بہت اچھے افراد کو اور بہت ہی اچھے پروگرام کو مرتب کرنے کے بعد میں اراکین امام حسین ٹی وی لے کے آتے ہیں، اور ان سے استفادہ کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اور پھر مزید صرف خود ہی نہیں دیکھیں، اپنے خانوادے کو اور اپنے ذمہ داران کو. دیکھیے بہت سی جگہ ایسی ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ٹی وی عام طور کے اوپر موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بھی اس کو یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اور مختلف اور جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے دیکھتے ہیں. تو جہاں پر مثلا فرض کیجئے ایسے اویلیبل نہیں ہے تو کم سے کم اس جہت سے بھی آپ سے تبسم اختیار کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ آج کی زمانے کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جس چیز کو آپ محسوس کر رہے ہیں اس سلسلے کو امام حسین السلام کے ٹی وی کے اراکین سے شیئر کریں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ امام حسین السلام ٹی وی چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بے شک شکریہ قبلہ، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے بہت خوبصورت بیانات آپ نے فرمائے. انشاءاللہ العزیز میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لیتا رہوں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. یقیناً آپ کی طرف سے بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. تمامی اراکین خدمت میں مزید شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمامی ناظرین خدمت میں بھی کہتا ہوں کہ مسلسل وابستگی اختیار کیجیے تاکہ انشاءاللہ ہم کامیاب و کامیاب رہیں، اور ہمارے کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا حسین کے راستے پر چلنے کی اور باقی رہنے کی توفیق فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب میرٹھ سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی خوبصورت دلائل پیش کیے، اور کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی دفاع فرمائی. کیونکہ آج کے دور میں یقیناً ضرورت ہے، اور انہی اس قسم کے ہمارے پاس جو عالم بعمل شخصیات موجود ہے تو یقیناً دفاع میں آسانی ہوتی ہے. اور یقیناً علماء جو دفاع کر رہے ہیں تو بڑی خوبصورت طریقے سے، اور یہ ہے کہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ایسے عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بنایا ہو، بلکہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن کا عقیدہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کا عقیدہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے عقیدے اپنی طرف سے نہیں بنایا کرتے، بلکہ عقیدہ جو ہے ہمارا خدا کی طرف سے عقیدہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر فرض قرار دیا ہوتا ہے اسی کو ہم عقیدہ بناتے ہیں. تو جہاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے تو یقیناً اگر مومن ہے تو اس کا دل جو ہے وہ شاد ہوگا، اس کی دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. اور ظہور کی بات ہو جائے تو یقیناً امید، زندگی پر امید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کے بدولت انسان جو ہے وہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے اللہ کی اس نعمات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی اس رحمات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، جن رحمات اور رحمات کو اللہ نے انسان کے لیے قرار دیے. اور یقیناً خدا کی خدائی کو پہچانوانے والے محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کر سکے. ان ایام میں حجت خدا کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجئے. انشاءاللہ ہمارے مشکلات کا حل ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.